سر جو دوسرا حصہ میں نے آپ کو خبر کا بتایا ہے، یہ مارچ 2021 کا ایک انٹرنیشنل لیک تھا، اور میرے خیال میں اجیت دوول نے خود اس کو نیو دہلی سے لیک کیا تھا. ہمارے ہاں اس کے اوپر 7 پردے پڑے رہے، بولا نہیں گیا. انڈیا سے نارملائزیشن ہونی چاہیے، لیکن کشمیر کو نظر انداز کر کے نہیں ہو سکتی. ایک اسٹرکچر ڈائلاگ پروسیس تھا، اس کو چلنا چاہیے تھا. ابھی کیا صورتحال ہے؟ میں مطلب اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا، کیونکہ بیک چینل انٹریکشن بہت سارے ہوتے ہیں کہ جرنلسٹ کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیپ بیک گراؤنڈ ہے، ہم اس کو ایٹریبیوٹ نہیں کرتے، تو میں ایٹریبیوٹ نہیں کروں گا. لیکن ایک جملہ تھا بڑا معروف کہ جنگ کر کے وہ ہمارا کشمیر نہیں لے سکتے، ہم جنگ کر کے ان کے حصے کا کشمیر نہیں لے سکتے. تو بات چیت کے ذریعے بات چیت آگے بڑھانی پڑے گی جب یہ خفیہ باتیں منظر عام پر ہیں. دیکھیں، جنگ کی تو بات کی ہے. اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو میں نے پہلے بات کی کہ وہ کشمیریوں کو ایک مورل سپورٹ دینے کی. کشمیر اپنی جب اس وقت آزادی کی بات کرتے تھے، ان میں ایک آزادی کی تڑپ ہے. ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، جس طریقے سے ایک کشمیر کو ایک بہت بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا. تو ان کو اگر وہ دنیا میں کسی ملک کی طرف دیکھ سکتے تھے، کسی سے آس لگا سکتے تھے، کسی کے ساتھ وہ امید لگا سکتے تھے، تو وہ پاکستان تھا، جہاں ان کے لیے کوئی خیر کی خبر آتی تھی. ہم لوگ تڑپ جاتے تھے، لوگ یہاں باہر نکل آتے تھے. اس بیک ڈراپ میں اتنی بڑی اگر کہیں کارروائی ہو رہی ہے، اتنا بڑا کہیں کوئی ایک میں سمجھتا ہوں کشمیریوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو پاکستان کی کسی حکومت کا بھی اس کا حصہ دار بن جانا تو بہت بڑا جرم ہے میرے نزدیک. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف کشمیریوں کی امیدوں کا خون ہے، بلکہ پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کے ساتھ بھی غداری کے مترادف ہے. سر کشمیر سمیت تمام متنازع مسائل پہ بھارت سے بات چیت ہونی چاہیے. دیکھیں، میں آپ کو کشمیر سمیت، یس، یہ تو ہمیشہ کہا گیا. ہم نے کمپوزٹ ڈائلاگ ان سے شروع کیا تھا، اور اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ٹھیک ہے ہم پڑوسی ہیں، ہمیں امن سے رہنا چاہیے، ایک دوسرے کو نقصان، لیکن جو ہمارے کور ایشوز ہیں، اور یہ تو ایک برننگ کور ایشو ہے نا، اس کو حل کرنا ہے اور اس کو ہم نے زندہ رکھنا ہے. دیکھیں، اگر پاکستان اس کو چھوڑ دے گا، اور پھر اگر وہ آپ تقریباً 1 کروڑ کشمیریوں کے اوپر یہ چھوڑ دیں گے کہ بھئی دیکھی جائے گی جیسے وہ ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کے کاز کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے. تیسری بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ یہ اس وقت کی خبریں ہیں کہ یہاں تو پاکستان میں یہ کہا جا رہا تھا کہ بھئی دعائیں کریں، نماز پڑھ کے دعا مانگو کہ مودی جیت جائے، اور اگر مودی جیت جائے گا تو مسائل حل ہو جائیں گے. تو اب یہ کیسے ہوا؟ کون یہ کہہ سکتا ہے؟ اور اتنی بڑی بات کوئی اگر اور جماعت کرتی پاکستان میں، اگر کسی اور کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہوتے، تو اب تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیا ہو جاتا. تو عمران خان نے تو کھلم کھلا کہا کہ بھائی دعا کرو کہ مودی جیت جائے. سر ویسے میں کسی کو کوٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ خالی عمران خان نہیں تھے، کئی اوروں کی بھی خواہش تھی کہ مودی جیت جائے گا. تو یہ خام خیالی تھی کہ کشمیر کو سمیت انڈیا سے متنازع مسائل حل ہو جائیں گے، جیسے اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ مشرف نے یا نواز شریف نے بات چیت آگے بڑھائی تھی. تو یہ وہ سوچ تھی، لیکن ایک انتہا پسند مودی کو میرے خیال میں باقیوں سے تشبیہ دینا مناسب نہیں تھا. دیکھیں، کوئی پولیٹیکل فگر یا ایون کوئی بھی جو شخص معاملات کو سمجھتا ہو، جو ہمارے اس مسئلے کو جس نے سمجھا ہو، اس کی بیک گراؤنڈ کو جانتا ہو، اور ہندوستان کا جو ہمارے ساتھ سلوک ہے اور جو کشمیر کے بارے میں اس کی جو معاملات تھے اس کو ذہن میں رکھ کر، تو ایسی بات تو کوئی نہیں کہہ سکتا. اور اس کا نقصان ہوا ملک صاحب. اس کا نقصان یہ ہوا جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو نکلتے تھے باہر، ان کے چہروں کو چھلنی کر دیا جاتا تھا، گولیاں مار کے ان کو پیلٹ گن استعمال کی، دوسری رائفلز استعمال کی، ان کو اپاج کیا گیا، اور وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے تھے، اور پھر وہ دفن ہونا پسند کرتے تھے، اور اب بھی شاید کرتے ہیں. وہ پاکستان کے فلیگ کو، پاکستان کا فلیگ اپنے گھروں پر لگاتے تھے. اس جذبے کو میں سمجھتا ہوں جس نے بھی کیا اس نے گزند پہنچائی ہے. سر جو پی ٹی آئی حکومت کے دوران، بلکہ ہر حکومت میں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاسی لوگوں کا ریلیشن شپ ہے، وہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ سیاسی لوگوں کے جو شایان شان نہیں ہے، لوگوں کے ووٹوں کی طاقت سے منتخب ہو کر رات کے اندھیرے میں ملاقاتیں کرنی اور ڈیل کرنی. ابھی تازہ ترین اس کی مثال عمران خان کا انٹرویو ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ صدر عارف الوی کی موجودگی میں مجھے جنرل باجوہ نے کہا کہ اسمبلیاں توڑ دو تو انتخابات جلدی ہو جائیں گے. اس کے اوپر آپ کیا رد عمل دیں گے؟ ملک صاحب، میں تو اب عمران خان صاحب کو کیا اس پہ کمنٹ کروں، لیکن بات یہ کوئی جو مرضی کو جو بات کہتا رہے. کیا ایک سیاسی شخص جس کی 2 بڑے صوبوں میں حکومت ہو، وہ اپنی حکومت کو اس لیے توڑ دے گا
کہ کسی نے اس کو مشورہ دیا ہے یا اس کو کوئی چیز نظر آئی ہے. ملک کو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک قیاس کے بعد دوسرے قیاس پھر تیسرے قیاس کے حوالے کرتے جا رہے ہیں, اور شاید کوئی چھوٹی چھوٹی خواہشات کے اوپر. کیا کسی کو یہ فکر ہے کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں, جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں, جو ہمارے ساتھ بیت رہی ہے, اس سے تو خدا نہ خواستہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے دشمن ہی کوئی ہوگا جو خوش ہو سکتا ہے. عام شہری سے لے کر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کچھ بھی نہیں جانتے, اگر سیاست کا نہیں الف بے کا بھی نہیں پتا, تو ایک عام شہری کے لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہے, جو بھی کر رہے ہیں جس طرف سے بھی ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہم تو اس کے آگے بند نہیں باندھ رکھ رہے. اور اب تو اگر فرض کرو عمران خان صاحب اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں نے اب یہ کہا, فلاں نے اب یہ کہا, میں تو ان کے بیانات پڑھا کرتا تھا, وہ کہتے تھے کہ میں آئی ایم آل ان آل, اگر مجھے کسی نے ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش کی تو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, میں اس کو سیک کر دوں گا. تو یہ قول و فعل میں تضاد اگر اتنا زیادہ ہے تو پھر کس پہ اعتبار کرے کوئی, کہاں جائیں یہ لوگ؟